دنیا میں کل 2.5 قلندر گزرے ہیں۔ لال شہباز قلندر، بو علی قلندر اور آدھے قلندر کا درجہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔ قلندر کے معنی اہل تصوف کے نزدیک ایک آزاد آدمی، یعنی دنیا کی تمام فکروں سے آزاد۔ حضرت رابعہ بصری جو بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندی تھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی غلام تھیں اور ولی اللہ تھیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر مختصر نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نصف قلندر کیوں کہا جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ حضرت رابعہ بصری عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئیں، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ بصری لکھا جاتا ہے۔ بہن بھائیوں میں ان کا چوتھا نمبر تھا، اسی لیے ان کے نام کا مطلب رابعہ یعنی چوتھی ہے۔ حضرت رابعہ بصری جب پیدا ہوئیں تو ان کے والد کی مالی حالت کافی خراب تھی، یعنی وہ بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت عطا کی ہے، تو میرے رزق میں بھی اضافہ فرما۔ ایک دن وہ ایسے ہی دعائیں کرتے کرتے سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ان کے والد کو رابعہ بصری کی ولادت کی مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کی بیٹی اللہ کی بہت نیک بندی ہوگی، میری اور اللہ کی سچی غلام ہوگی اور تمہارے لیے عزت اور تمہارے خاندان کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوگی، اور جو تم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہو تو رزق کے لیے پریشان نہ ہونا۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک رقعہ لکھو میری طرف سے، اس میں یہ لکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو رات کو 100 بار مجھ پر درود پاک میری بارگاہ میں پڑھتے ہو وہ میں قبول کرتا ہوں، اور ہر جمعے کی شب کو 400 مرتبہ جو درود شریف پڑھ کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو وہ بھی میں قبول کرتا ہوں، لیکن تم نے پچھلی شب جمعہ کو 400 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے تھے، تو اس کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں 400 دینار دے دے۔ آنکھ کھلی تو رابعہ بصری کے والد بہت خوش ہوئے۔ یہی خوشی کیا کم تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگلے دن انہوں نے ایک رقعہ لکھا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور امیر بصرہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر موجود جو گارڈز اور وزیر تھے، آپ نے ان کو وہ رقعہ دیا اور کہا کہ یہ امیر بصرہ تک پہنچا دو۔ جب وہ رقعہ امیر بصرہ کو ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سوچ کر کہ جو درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں وہ انہوں نے قبول فرما لیے ہیں۔ امیر بصرہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو بلایا جائے جو یہ رقعہ لے کر آیا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص آیا تو امیر بصرہ نے اس کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں کو چوما کہ تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس کو 400 دینار پیش کر دیے۔ حضرت رابعہ بصری کو خواتین کی ملکہ کے طور پر بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے مکمل عقیدت اور خدا کی خالص اور غیر مشروط محبت کے لیے بہت مشہور تھیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اور اگر میں تیری عبادت اس لیے کروں کہ تو مجھے جنت عطا کر تو مجھے جنت سے نکال دے، لیکن اگر میں صرف تیرے لیے عبادت کروں تو مجھے اپنے ابدی حسن سے انکار نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصری کو اس جہاں سے گزرے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ آپ عشاء کی نماز کے وقت مصلی پر کھڑی ہو جاتیں اور فجر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ مشہور صوفی بزرگ اور امام بصرہ حضرت حسن بصری نے
آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آپ نے ترک دنیا اختیار کی اور اپنی تمام عمر عبادات میں مشغول رہیں۔ حضرت رابعہ بصری کو ام الخیر کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری عام سی شکل و صورت کی عورت تھیں، وہ غلام تھیں اور وہ اولاد کے قابل بھی نہیں تھیں، یعنی کہ وہ بانجھ عورت تھیں۔ حضرت رابعہ بصری کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے جلدی سے دفن کر دینا، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن میری اسی چادر میں دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ خادمہ نے راتوں رات چند لوگوں کے ذریعے آپ کو دفن کر دیا۔ صبح جب شور مچ گیا تو لوگوں نے شور مچایا کہ بتایا کیوں نہیں، جنازہ ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیا۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری نے سبز لباس پہنا ہوا ہے اور سورج چہرے پر چمک رہا تھا۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں ہے جو آپ کو کفن کے طور پر پہنائی گئی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے۔